امریکہ کا بھارت پر سکھ رہنما کے قتل کی تحقیقات میں کینیڈا سے تعاون پر زور، اور وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے بھی سکھ رہنما کے قتل کا معاملہ بھارتی وزیر خارجہ کے سامنے اٹھایا۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کا کہنا ہے کہ امریکہ خالصتان کو اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ قرار دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے ماہر قومی سلامتی سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دی شو۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب۔ علی صاحب، سب سے پہلا سوال تو میں یہی جاننا چاہوں گا کہ بین الاقوامی طور پر جب ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو جو سینکشنز لگائی جاتی ہیں دوسری کنٹری پر، جیسے کہ اس وقت کینیڈا میں بھارتی سفیر کو بھی جو ہے وہ واپس بھیج دیا گیا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اپوزٹ ریئیکشن آ رہا ہے اور بھارت کی طرف سے بیانیہ جاری کیا جا رہا ہے کہ جی آپ ایک ایسی تحریک کو سپورٹ کر رہے ہیں خالصتان کو جو کہ انڈیا توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی جو ہے وہ فلسفی یہاں پر نظر آتی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، مختصراً ہم اس کے 3 پہلو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اب جو معاملہ ہے سکھ رہنما کی ہلاکت کا، یہ صرف بھارت اور کینیڈا بائی لیٹرل یا 2 طرفہ معاملہ نہیں رہ گیا ہے، اور یہ بتدریج ایک عالمی معاملہ اور مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ جو بڑی مغربی طاقتیں ہیں، خصوصاً امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، ان کی قیادت بھی اس کے حوالے سے تشویش کا اظہار نہ صرف کرتی رہی ہے بلکہ کر رہی ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ بائی لیٹرلی یعنی 2 طرفہ طور پہ بھی کینیڈا اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ مختلف ڈومینز میں خراب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ڈپلومیٹک ڈومین میں ہو، چاہے وہ اکنامک ڈومین میں ہو، یا چاہے تجارتی یا کسی اور ڈومین میں ہو۔ آپ نے جو سفارتی معاملے کا حوالہ دیا ہے، چند دن پہلے بھارت نے تقریباً 41 جو سفارتکار ہیں کینیڈا کے، ان کو 10 اکتوبر تک ملک چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسری جانب جو ہے کینیڈا جو ہے وہ بھی باقی عالمی برادری اور عالمی طاقتوں کو کنونس کر رہا ہے کہ وہ بھارت پر نہ صرف دباؤ ڈالیں بلکہ اپنی پالیسی کو بھی ریویو کریں۔ تو ان ساری سچویشن میں جو سب سے واضح بات آپ کو نظر آ رہی ہے 18 جون سے جب سکھ رہنما کو قتل کیا گیا اس دن سے، وہ یہ ہے کہ بھارت کی اپروچ یہ ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اور جو اصل معاملہ ہے کہ بھارت اور بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہیں ایک دوسرے ملک کے اندر ٹارگیٹڈ کلنگ اور اساسینیشن میں۔ سید محمد علی صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر روکوں گی، سوری ٹو انٹرپٹ یو۔ مجھے یہ بتائیے گا، ابھی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ٹھیک ہے انوالو ہیں اور ظاہر ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی شواہد تھے، تبھی ایک اتنی بڑی ریاست کا پرائم منسٹر وثوق کے ساتھ آ کے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی یہ اس قتل میں ملوث ہے۔ ابھی میں نے کچھ بھارتی صحافیوں کو سنا ہے، 2-3 باتیں انہوں نے کچھ اس طرح کی کی ہیں، میں چاہوں گی کہ اس کا بہتر جواب آپ دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو اس نے یہ کہا کہ جب بھارت پر الزام لگایا جا رہا ہے تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بھارت آپ کے ساتھ تحقیقات میں تعاون بھی کرے، اور اگر آپ الزام لگا چکے ہیں دیٹ مینس کہ آپ کے پاس شواہد موجود ہے نا، تو پھر آپ کو تعاون بھی کیوں چاہیے جب آپ ایک ٹھوس بات ثبوت کے ساتھ کر رہے ہیں؟ دیٹ مینس کہ آپ کے شواہد پہ ٹھیک نہیں ہے یا آپ سچ نہیں بول رہے۔ اس کا جواب دیجیے گا۔ اور سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اب جتنے بھی کینیڈین سکھ ہیں ان کو ویزا بھارت نہیں دے رہا، اس پہ پابندی لگ گئی ہے، تو کہاں بنائیں گے خالصتان؟ ٹورنٹو میں۔ تو اس پر بھی بتائے گا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جی بہت اہم سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2021 اور 22 سے تقریباً جو کینیڈین ریاستی ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کے پاس یہ شواہد اور اطلاعات موجود ہیں کہ جو سکھ رہنما کینیڈا کے اندر ہیں عمومی طور پہ، اور خصوصاً جن کو ہلاک کیا گیا 18 جون کو بدقسمتی سے، ان کو بھارت کی جانب سے تھریٹس بھی دیے جا رہے تھے، اور جو سکھ کمیونٹی عمومی طور پہ یہ بات جانتی ہے کہ بھارت سے ان کو خطرہ ہے۔ تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں تھی انفارچونیٹلی 18 جون کو ان کی ہلاکت۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ہلاکت سے چند دن پہلے باضابطہ طور پہ جو کینیڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس نے فارملی ان کو وارن کیا تھا کہ آپ احتیاط کریں اور آپ کو بھارت کی جانب سے خطرہ ہے۔ بدقسمتی سے وہ ہلاک ہو گئے، اور اس کے بعد پچھلے 3 ماہ میں بتدریج مختلف ہائی لیول کے رابطے کینیڈا نے بھارت سے کیے ہیں، جس میں ان کی جو نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں وہ
2 दफा भारत का दौरा कर चुके हैं उन शवाहिद के साथ। और देखिए, चूंकि कनाडा भारत से गुड फेथ में ये तवक्को करता था कि अगर वो एक अपने आप को एक जिम्मेदार मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी समझता है तो वो इन्वेस्टिगेशन में ताउन करे, और अगर उसके कोई शवाहिद सामने आते हैं तो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए और उनको सामने लाया जाए। अगर भारत ताउन नहीं करता फिर? जी, मैं वही अगली बात यही करने जा रहा हूँ कि लेकिन चूंकि उन्होंने ये मामला भारत के वजीर आजम के लेवल तक उठाया और आलमी लीडर्स भी अब भारत पे जोर डाल रहे हैं, तो और उसका ताउन ना करना ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत ना सिर्फ इन्वॉल्व है, कनाडा के पास शवाहिद हैं जो वो आलमी बरादरी से शेयर कर रहा है, और भारत जो है उसकी पॉलिसी मामले को डाइवर्ट करने की है और ताउन ना करने की है। तो ये इटसेल्फ एक डिप्लोमेटिक मामला है, स्ट्रेटेजिक मामला है, रादर देन के एक क्रिमिनल और लीगल इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इसलिए आपकी बात बहुत अहम है, भारत चूंकि इन्वॉल्व है और हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन मेकिंग हुई होगी ऑब्वियसली कि जनाब G7 के नेटो के एक मेंबर कंट्री जो है उसके अंदर एक कैनेडियन नेशनल को असैसिनेट करने का फैसला हाईएस्ट लेवल पे लिया गया होगा, तो इसलिए वो बिल्कुल भी ताउन करने की जो है तवक्को है वो खत्म हो रही है। और कनाडा, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए। देखें, कनाडा और मगरबी ताकतें जैसे जैसे भारत की जो असल सोच और जहनियत है उसका इदराक कर रही हैं, तो वो भारत की हकीकत भी जान रही हैं, और उसके हवाले से जो एक जिम्मेदाराना रवैया था या तवक्कुआत थी चाइना को कंटेन करने, इंडो पैसिफिक पे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनने और उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप देने या न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप देने, इन तमाम मामलात पे मैं समझता हूँ ये जो मगरबी ताकतें हैं वो भारत के साथ जो उसका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की रिलेशनशिप है उसको एक हकीकत पसंदाना अंदाज में अब रिव्यू करने पे मजबूर हो जाएंगी, सिर्फ इस वजह से कि देखें, उनको तो ये तवक्को थी कि वो हमारा हलीफ बनेगा चाइना के अगेंस्ट। वो तो खुद जो लोग उनको टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, एक्सेस टू वेपन सिस्टम्स दे रहे हैं, खुद उन्हीं के शहरियों को। मोहम्मद अली साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।